رانا صاحب مبارک ہو سر، آپ لوگوں کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن سر گجرانوالے سے پی ڈی ایم کے رہنما بتا رہے ہیں کہ جلسہ گاہ میں 10,000 کرسیاں لگائی جائیں گی، تو پھر یہ لاکھوں کا مجمع، اس کا دعویٰ کیسے کیا جا رہا ہے ثنا صاحب؟ دیکھیں ہمیں تو وہ 10,000 کرسیاں بھی نہیں مل رہی. جن لوگوں سے ہم نے کرسیوں کا جو ہے وہ کانٹریکٹ کیا تھا، ان کی دکانیں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں، اور انہیں ٹیلی فونیکلی انتظامیہ نے کہا ہے کہ خبردار اگر آپ نے ایک کرسی بھی دی ان کو تو جو ہے وہ بعد میں آپ کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی جائے گی، آپ کے اوپر جو ہے وہ مقدمات بنائے جائیں گے. تو ہمیں تو شاید وہاں لوگوں کو زمین پہ بٹھانا پڑے. اگر کچھ تعداد ہمیں جو ہے وہ 10,000 مل جائے، 20,000 مل جائے، 5,000 مل جائے، جتنی مل سکی اس کو تو ہم جو ہے وہ استعمال کریں گے. لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو زمین پہ بٹھانا کرے. یعنی حکومت جو ہے وہ تو اس طرح سے بخلا گئی ہے اور ایسے ایسے گھٹیا ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو اس جلسے سے ایک پرامن اجتماع سے، اور وہ اسٹیڈیم کے اندر ہوگا تو وہاں پہ صرف تقاریر ہوں گی، وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوئی وائلنس نہیں ہوگی، تو اس کو کیا خطرات ہیں اس سے. اور ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ ڈور ناکنگ ہو رہی ہے، ریڈ ہو رہے ہیں ان کے گھروں پہ. ٹرانسپورٹ جو ہے اب ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مل نہیں رہی. جو لوگ ٹرانسپورٹ سے متعلقہ ہے انہیں کہا گیا کہ جی آپ کی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کریں گے، اور جو گاڑی وہاں جلسے کے اطراف میں پائی گئی تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے، ان کے خلاف مقدمات درج کریں گے. تو یہ ماحول ہے جو انہوں نے یہاں پہ پیدا کیا ہوا ہے. تو ہمیں تو جو ہے وہ 10-100 کی بھی امید نہیں ہے، تو 10,000 اگر مل جائیں تو ہمارا کافی جو ہے وہ گزارا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو کرسیاں ہیں وہ تو لگنی ہیں صرف گراؤنڈ میں، اس کے علاوہ اس سے تقریباً ڈبل یا 3 ٹائم کیپیسٹی جو ہے وہ سیڑھیوں کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد ہم فلیکسز جو ہیں وہ باہر اسٹیڈیم کے باہر لگا رہے ہیں، اور وہاں پہ جتنا مجمع جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر ہوگا اس سے 2-3 ٹائم جو ہے وہ باہر ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ قافلے جو ہیں وہ گجرانوالہ ڈویژن سے نہیں، یہ تمام اطراف سے بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ پورے پاکستان سے بڑا دعویٰ. لیکن آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، تو سر اس گھبراہٹ کو بڑھانے کے لیے کیا کل نواز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے؟ جی، میاں نواز شریف صاحب اس جلسے سے خطاب کریں گے، اور اپنی قوم کو، اپنے پارٹی کے ورکرز کو، سپورٹرز کو، اور پی ڈی ایم کے جو ہے وہ ورکرز کو، سپورٹرز کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پالیسی لائن دیں گے. رانا صاحب امپورٹنٹ بات یہ ہے سر، کل کے جلسے کی تقاریر کا موضوع سر یہ بھی ادارے ہی ہوں گے یا حکومت کی پرفارمنس پر بھی کوئی بات ہوگی؟ نہیں دیکھیں، ہمارا تو ایک سیاسی موقف ہے نا، ہمارا کوئی موقف کسی ادارے کے خلاف تو نہیں ہے. ہمارا موقف جو ہے وہ کسی فرد کے خلاف بھی نہیں ہے. ہمارا موقف تو اصولی موقف ہے کہ اس ملک میں ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اس کو عزت دی جانی چاہیے، اور جو عوام کا فیصلہ ہے اسے نہ تو الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ کے ذریعے سے، اور نہ الیکشن والے دن آر ٹی ایس سسٹم فیل کر کے جو ہے اس میں تبدیلی نہیں لانی چاہیے. اور الیکشن فری ہونے چاہیے، فیئر ہونے چاہیے، اور عوام کو اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو آئین حق دیتا ہے حکومت بنانے اور کرنے کا، اس کو جو ہے وہ پوری آزادی کے ساتھ ایکسرسائز ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اداروں کے خلاف کون سی بات ہے، یا اداروں کے اوپر جو ہے وہ کون سا بلیم ہے؟ گجرانوالہ میں ہی سر دوسری طرف محب پاکستان ریلی بھی نکالی جا رہی ہے، تو کیا آپ یا نون لیگ کا کوئی اور رہنما شرکت کرے گا سر اس میں؟ دیکھیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے چلے آ رہے ہیں. پہلے انہوں نے ہمارے جو ہے وہ ورکرز کو اریسٹ کیا، اور کارنر میٹنگز کو ڈسٹرب کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب رستے بلاک کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو یہاں پہ آنے سے روک رہے ہیں.
کرونا وائرس کے SOPs کی خلاف ورزی کے اوپر پچھلے 8 ماہ میں تو مقدمات اور گرفتاریاں نہیں ہوئیں. اب اس میں جو ہے وہ مقدمات انہوں نے درج کیے ہیں. 200 رانا صاحب میری بات سنیے گا. میں سر دہشت گردی کا بھی خدشہ ہے, کورونا کے بڑھنے کا بھی, اس کے باوجود اپوزیشن سڑک سیاست کرنے پر بضد ہے. اگر سر کچھ بھی ہوتا ہے, کچھ بھی برا ہوتا ہے, تو اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں گے؟ نہیں تو یہ جو کنونشن سینٹر میں جو انہوں نے گیدرنگ کی تھی کوئی 2,500-3 ہزار لوگوں کی, وہاں پہ کرونا کا خطرہ نہیں ہے, وہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ نہیں تھا. یہ جو کوئی 200-250 کا انہوں نے جلسہ کیا اور بقول ان کے 10,000 کا جو لیاقت باغ میں, تو کیا وہاں پہ جو ہے وہ کورونوں کے ساتھ ان کا پیدا ہوا تھا کہ وہاں پہ کرونا جو ہے وہ نہیں جائے گا اور دہشت گردی بھی نہیں ہوگی؟ یہ ساری جو ہے ان کے لیم ایکسکیوزز ہیں, اور یہ بالکل جو ہے اس جلسے کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی بخراہٹ کا شکار ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسرے جلسے تک یہ شاید ان سے جو ہے وہ ان کا سروائیول مشکل لگ رہا ہے مجھے. جو اس طرح سے جو ہے یہ پینک ہوئے ہیں تو یہ تو گر پڑیں گے. اچھا سر مجھے سمجھا دیں, یہ جلسوں سے آپ لوگ حکومت کو کیسے گرائیں گے, کیسے گھر بھیجیں گے؟ یہ جب عوام جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے, جب پبلک اوپینین سامنے آئے گی, تو پھر حکومت کی جو ہے نا وہ جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں, حکومتیں پھر گر جاتی ہیں. یہ تحریکیں جو ہیں یہ کبھی ایسے ہتھ کنڈوں سے رکتی نہیں ہیں, اور جب تحریکیں چلتی ہیں اور جس گورنمنٹ کے خلاف بھی چلتی ہیں, یہ بالآخر جو ہے وہ پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے. اور ہمارا تو بڑا فیئر مطالبہ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ فری فیئر, کسی مداخلت کے بغیر جو ہے وہ الیکشن کروائیں, اور الیکشن میں جو بھی جیت جائے یہ بھی حصہ لیں. اگر فری الیکشن اور فیئر الیکشن کے نتیجے میں جیت جاتے ہیں تو ہم ایکسیپٹ کریں گے. ہمارا تو بڑا سمپل مطالبہ ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کہا جائے کہ یہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے. سعد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوری تک مریم بی بی وہ لندن چلی جائیں گی, یعنی حکومت اجازت دینے کے موڈ میں. کیا مریم بی بی اب بھی والد کے پاس جانا چاہتی ہیں؟ دیکھیں والد کے پاس تو کون نہیں جانا چاہے گا. وہ تو اپنے باپ سے بڑی محبت اور پیار کرنے والی بیٹی ہیں. تو میاں صاحب بیمار ہیں اور ان کا شاید پروسیجر بھی جو ہے وہ اللہ انہیں صحت دے. ممکنہ طور پہ جو ہے وہ دسمبر جنوری تک جو ہے وہ پلان ہو جائے, تو پہ اوپر جو ہے وہ ضرور جانا چاہیں گی. یا شہباز شریف صاحب اگر اللہ نے ان کو رہائی دی وہ بھی ضرور جانا چاہیں گے. لیکن یہ شہزادہ اکبر صاحب بھول جائیں کہ وہ جائیں گی اور پھر آئیں گی نہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ فوری واپس آئیں گی. اور اس تحریک کو میں وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو نمائندگی کر رہی ہیں, یہ نمائندگی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میاں نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو لمبی عمر دے, جب تک وہ واپس آ کے جو ہے وہ خود یہ فریضہ نہیں سنبھالتے. رانا صاحب کیا مریم بی بی دسمبر سے پہلے لندن جائیں گی؟ یہ ان کا جب بھی میاں نواز شریف صاحب کا پروسیجر, کیونکہ وہ بڑا کمپلیکیٹڈ آپریشن بتایا جا رہا ہے, تو وہ جب بھی ہوا تو ان کی بالکل یہ خواہش ہوگی, ہر بیٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے, ان کی لازماً یہ خواہش ہوگی کہ وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنے والد کے پاس ہوں. سر خبریں چل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے الزام کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام صاحب نے جواب دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے استعفیٰ نہیں مانگا, بلکہ وہ تو پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک سے معاملہ سیاسی انداز میں حل کرنے کا مشورہ دیتے رہے. میاں صاحب نے کیا یہ بیان بھی سر سیاسی طور پر دیا تھا؟ نہیں, تو ظہیر الاسلام صاحب نے اگر یہ بات کی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, تو کیا ان کا جاب, ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ان کو اس بات کے کہنے کی اجازت دیتی ہیں؟ کس قانون کے تحت اور کس رول کے تحت انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس قسم کے سیاسی نسخوں اور ہدایات اور ایڈوائزز جو ہے وہ لوگوں کو دیتے پھریں؟ یہی تو وہ بات ہے جس کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر ملک جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. رانا صاحب سر, آپ لوگ جس حکومت کو سلیکٹڈ کہتے ہیں اسی حکومت کو آرمی چیف الیکٹڈ کہتے ہیں. عوام آپ کی مانے یا اپنی چیف کی مانے؟ عوام کو ہماری ماننی چاہیے, کیونکہ ہم الیکشن لڑے ہیں, ثبوت ہمارے پاس ہیں.
دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، سلیکشن ہمارے خلاف ہوئی ہے. آرمی چیف تو اس میں پارٹی نہیں ہے. رانا صاحب آخر میں سر مجھے بتا دیں کہ شہزاد اکبر صاحب شریف فیملی کی کرپشن کے حوالے سے جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ لوگ اسے جھوٹ کہتے ہیں، غلط بیانی کہتے ہیں، انہیں غلط الزام لگانے پر کورٹ کیوں نہیں لے جاتے؟ نہیں، عدالت ان کو جہاں جہاں پہ لے کے گئے ہیں یہ کب پیش ہو رہے ہیں؟ یہ وہ میاں شہباز شریف صاحب نے کوئی 10 ارب روپے ہر جانے کا ان کے خلاف دعویٰ کیا ہے، تو ایسے ہی کوئی بات اس وقت بھی انہوں نے کی تھی، تو وہ ابھی تک پیش ہی نہیں ہو رہے عدالت میں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے جھوٹ جو ہے، اب ہم اس جھوٹ کے پیچھے پیچھے تو نہیں پھریں گے. یہ بالکل ان کی باتیں بے بنیاد ہیں، جھوٹ ہے. کوئی ایک دھیلے کا الزام نہیں یہ لگا سکے. بتائیں نا کہ جی فلاں ٹھیکہ تھا، فلاں فلاں کوئی سرکاری اراضی تھی، فلاں کوئی گورنمنٹ کا معاملہ تھا اور اس میں میاں شہباز شریف نے ایک پیسے کی بھی جو ہے وہ کوئی کرپشن یا بددیانتی کی ہے. انہی کے کاروبار کو، ان کے بیٹوں کے کاروبار کو، کیونکہ ان کا وہ تو انہوں نے تو کاروبار جو ہے وہ بیٹوں کے سپرد کیا ہوا ہے پچھلے 10 سال سے، اسی کو گوایا کہ جناب یہ اس اکاؤنٹ سے ادھر چلے گیا، اس اکاؤنٹ سے ادھر چلے گیا. وہ بھائی یہ کاروباری حقیقت ہے. بزنس پاکستان میں ایک آدمی ویسے ہی کرے گا جیسے بزنس مین کرتے ہیں. اگر کوئی وائٹ منی کے لیے قانون موجود ہے کہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر کے ذریعے آپ جو ہے وہ وائٹ منی جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اور اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ آپ کو تھوڑا دینا پڑتا ہے بنسبت 35% کے، تو سارے کاروباری کرتے ہیں. جتنے بزنس ہاؤسز ہیں ان کو ذرا کھنگالیں نا. اگر سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں ٹیلی گرافک ٹرانسفر سے 10 گنا جو ہے وہ جہانگیر ترین کے اکاؤنٹس میں نہ ہو، باقی بزنس ہاؤسز میں نہ ہو، تو پھر کون سا جرم ہے جی؟ یہ ٹیکس مینجمنٹ ساری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہ بتائیں نا کہ کون سا پروجیکٹ ہے، کون سا کانٹریکٹر ہے، یا کون سی سرکاری اراضی ہے کہ جس کو انہوں نے ہڑپ کر لیا ہے، یا جس کو انہوں نے جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ کوئی کک بیک لی ہے، کوئی کمیشن لیا ہے. تو یہ چیزیں تو ساری بڑی واضح ہیں، لیکن ایک انتقام ہے، ایک یک طرفہ کارروائیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی.